ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا، جب بھی کریم آقا علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ تو ویسے بھی یہ جو چاروں قل ہیں، قل یا ایھا الکافرین، قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص میں، فلق میں، الناس میں، ان کی بڑی ہی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت کی حامل یہ صورتیں ہیں۔ تو کوشش کریں شام کے وقت جو ہی سورج غروب ہو جائے، شام کا وقت شروع ہو جائے تو چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ یہ جو آفات و بلیات، جن اور جنات، یہ اس ٹائم ان کا جو ہے نا وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دم کرنے سے اللہ رب العزت ان آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلے دن ہم نے پڑھا تھا الف سے لے کر یا تک حروف الہجا، حروف الہجا تعداد ان کی کتنی ہے؟ 28 اور 29، ٹھیک ہے۔ فرق بھی الف اور حمزہ کا ہے اور عربی زبان میں یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، عربی زبان میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جی۔ اور پھر ہم نے گروپس پڑھے تھے ان کے۔ سب سے پہلے حروف ہلکی، الف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا تھا مستعلیہ، پڑھ لیں اسے، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے جی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حروف لثوی، ثا، ذال اور ضا، اس میں سیٹی والی صفت نہیں ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے۔ پھر صفیری پڑھے تھے، زا، سین، صاد، سختی ہے، سیٹی والی صفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حروف شفوی پڑھے تھے، با، فا، میم، واو، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرے دن ہم نے پڑھا تھا حرکات کا بیان، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکت کی جمع کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی حرکت آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے پڑھا تھا زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، الف جب خالی ہو تو الف ہی پڑھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ رو کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو اسے پر کر کے پڑھیں گے، زیر آئے گی تو اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ اگلے دن ہم نے پڑھا تھا ڈبل حرکت کا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ایک نون ساکن ہوتا ہے جس کی وجہ سے غنہ کیا جاتا ہے۔ غننے کا مطلب آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے اور ایک الف کے برابر اسے لمبا کرنا ہے۔ دو زبر کو فتحتین، دو زیر کو کسرتین اور دو پیش کو ضمتین کہتے ہیں۔ غنہ آواز کو کدھر لے کر جانا ہے؟ ناک میں لے کر جانا ہے۔ پھر ہم نے جزم کے متعلق پڑھا تھا، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جس حرف پر بھی یہ آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ ساکن حرف کوئی خود سے حرکت نہیں کر سکتا بلکہ پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے، پچھلے متحرک حرف کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے جزم کے متعلق بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدہ پڑھے۔ حروف مدہ کتنے حروف مدہ؟ 3، ہر روز ریوائز کر رہے ہیں، الف، واو۔ اب کیسے پتہ چلے گا یہ حروف مدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش،
اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. الف کا کنیکشن زبر کے ساتھ ہے فار ایور, واؤ کا کنیکشن پیش کے ساتھ ہے, اور یا کا کنیکشن زیر کے ساتھ ہے. یہ بھولے نا اس کو, بڑے ہی آگے چل کر انشاءاللہ یہ آپ اور بھی اس کا جب سبق جو ہمارے آگے چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل یہ چیزیں ہیں حروف مدہ کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ پتہ چل گیا حروف مدہ ہے تو ان کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے کل بھی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے لکھی تھی, یہ دیکھیں جی, قالو, قاف کو میں نے کیوں موٹا کیا ہے, نقطے والا ہے, پر کر کے پڑھا ہے مستعلیہ میں. الف ہے, الف سے پہلے واو ساکن اور پیچھے پیش ہے, تو کیا پڑھیں گے اب اس کو, قالو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ حروف مدہ ہم نے اس طرح پڑھے, اور پھر ہم نے یہ کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹی پیش کے متعلق بھی پڑھا ہوا ہے کہ یہ جہاں پر بھی آ جائیں ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے, کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے, اور الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے. وہی یعنی کہ ان کا سٹیٹس ہے جو الف واو اور یا کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو گیا. اور کل ہم نے پڑھا تھا تشدید کے متعلق, کل کا سبق تھا ہمارا جو تشدید کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی کل نہیں آئے تھے کہ ان 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر بھی یہ آ جائے وہ حرف مشدد ہوتا ہے, اور تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے, 2 مرتبہ. کل بھی میں نے آپ کو سامنے مثال لکھی تھی, آج بھی ہم اس کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب, با زبر با, اب با. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اسی کو جی حمزہ نون زبر ان, یہ میں نے ان کیوں کیا ہے, نون, ہاں جی, نون مشدد اور میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ ہوگا. کل ہم نے پڑھا کہ نون مشدد میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ ہوگا. یہ دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں پر میں نے کیا ان, ٹھیک ہے. اور پھر نون الف زبر نا, انا, اس انا کو میں نے لمبا کیوں کیا ہے, الف سے پہلے زبر ہے. اور اگر اس طرح ہوتا جی حمزہ نون زبر ان, نون زبر نا, ان, اور یہ والا انا, یہ ڈیفرنس ہے مدہ میں اور سمپل میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو 2 دفعہ پڑھنے کا, یہ دیکھیں حمزہ نون زبر ان اور نون الف زبر نا 2 دفعہ آ گیا. تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ تشدید والے حرف کو ذرا رک کر ٹھہر کر پڑھیں گے. مثال میں نے دی تھی ایاک, تھوڑا سا ایاک نعبد و ایاک, ٹھیک ہو گیا, نستعین. ٹھیک ہو گیا جی. پھر ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ پہلا حرف متحرک, دوسرا ساکن, تیسرا تشدید والا ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. کل بھی ہم نے 3-4 مثالیں لی تھی, ایک جلدی سے لے لیتے ہیں جی. با زبر با, سین طا تا زبر ست, بست تا زبر تا, بست تا, بیچ میں سے طا سکپ ہو گیا, اس کو ہم نے نہیں لیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلا متحرک, دوسرا ساکن, تیسرا تشدید والا تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دے دیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم, نون نہیں, من ربہم نہیں پڑھنا بلکہ من ربہم. تو یہ قاعدہ وہاں اپلائی ہو رہا ہے, پہلا متحرک, دوسرا ساکن, تیسرا تشدید والا ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا نون مشدد اور میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ ہوگا, نون مشدد اور میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ ہوگا. آخری پوائنٹ اس کا تشدید والے کا لکھ لیں اور پھر ہم اگلے سبق کی طرف جلدی سے بڑھتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ وقف کی صورت میں تشدید باقی رہے گی,
वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी। जैसा कि कल मैंने गलबन 2 दिन पहले आपके सामने जिक्र किया था कि रब्बिल आलमीन ना है और हम क्या पढ़ते हैं आलमीन, ठीक है। तो वो वक्फ हुआ है ना वहां पर, तो हमने वो जो जबर थी उसको क्या किया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने उसे छोड़ा, ठीक है। तो ये इसी तरह कह रहे हैं कि वक्फ की सूरत में तशदीद जो है वो बाकी रहेगी। मैं एक ही बस बड़ी मशहूर और मारूफ आय मुबारका है दुरूद व सलाम के हवाले से, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ये अब देखिएगा, मैं लिखता हूँ इधर सिर्फ आखिरी इसका जी। आगे त्वा की अलामत है, त्वा वक्फ मुतलक कहते हैं इसको, यहाँ पर ठहरना जरूरी है। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो ये भी अलामात भी क्लियर हो जाएंगी। तो त्वा छोटी छोटी लिखी होती है, किसी जगह पर जीम पड़ा हुआ होता है, किसी जगह पर त्वा पड़ा हुआ होता है, किसी जगह पर मीम पड़ा हुआ होता है, किसी जगह पर वक्फ लाजिम, वक्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के आती हैं। तो ये त्वा जो है ना, इसको वक्फ मुतलक कहते हैं। यहाँ पर हर हाल में आपको ठहरना है, यहाँ पर आपको हर हाल में, वरना मतलब कहाँ से कहाँ चला जाएगा अगर आप नहीं कहेंगे। वो उस्ताद जी ने हमें बताया था कि एक चोर चोरी करके भाग रहा था ना, तो पीछे से पकड़ने वाले दौड़ रहे थे, तो वो पीछे से आवाजें लगा रहे थे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत, जबकि उन्होंने कहना ये था कि रोको। ये मिसाल हमें उस्ताद जी ने दी थी उस वक्त जब सबक पढ़ा रहे थे कि असल में क्या आया था कि रोको मत जाने दो। उसने जहां वक्फ करना था वक्फ, तो किधर चला गया मामला, रोको मत। यही सिलसिला इधर, अगर हम जहां पर वक्फ करना है नहीं करेंगे तो फिर सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहां पर देखिएगा, हमने कायदा हमारे सामने आ गया कि वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रहेगी जी। अलन नबीज, ये नून पर मैंने कुछ किया है, अलन क्यों किया है कि नून के ऊपर, हाँ जी, बस इंशाल्लाह अब आपके सामने गुनने के बगैर कोई निकलेगा नहीं। जब भी आप इंशाल्लाह आपके सामने तिलावत होगी तो आप महसूस करेंगे। तो अलन नबी जी है, वक्फ की सूरत में जेर साकिन हो गई है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, लेकिन आप महसूस कीजिएगा अलन नबीश। ये जो जी की आवाज आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, तशदीद की वजह से। कायदा हमारे सामने आ गया, वक्फ की सूरत में तशदीद, हरकत साकिन हो गई है, जेर साकिन हो गई है, लेकिन तशदीद बाकी है जी, ठीक है जी। ये तशदीद के मुतालिक था। और आज का हमारा जो सबक है, सबक नंबर 6 है जी, 6 ही बन भाई। लें जी, अरूफे लीन, मुसन पीछे पढ़ना होगा, अरूफे लीन, ठीक है जी। इससे कबल हमने अरूफे मद्दा के मुतालिक पढ़ा हुआ था, आज हम नई चीज पढ़ रहे हैं, अरूफे लीन, ठीक है जी। अरूफे मद्दा कौन कौन से हैं, अलिफ वाओ या, अलिफ वाओ और या। अरूफे लीन है 2, अरूफे लीन कितने हैं, 2, अरूफे लीन है 2। कौन कौन से जी, वाव और या, मुश्किल वाली बात नहीं है, मद्दा पड़ा हुआ है, पहले को स्किप कर दें, वाव और या अरूफे लीन है। अरूफे मद्दा अलिफ वाव या और अरूफे लीन वाव और। अब अगला स्टेप कि उधर हमें किस तरह पता चला, अरूफे मद्दा अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, वो अरूफ अरूफे मद्दा। अब अरूफे लीन का किस तरह पता चलेगा, कहते हैं कि वाव और या दोनों साकिन हो, और इनसे पहले जबर आ जाए, तो ये अरूफ जी। कहते हैं वाव और या साकिन, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना साकिन से,
یہ دیکھیں اب واو آئی ہے، اس کے اوپر حرکت یہ جزم کی آ گئی ہے، تو واو کیا ہو گئی؟ قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا، واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف جی مدہ کو کتنے حرف کے برابر لمبا کرتے ہیں؟ حروف لین کو لمبا نہیں کرنا۔ حروف لین کو لمبا جی با واو زبر بو جی میں کچھ چینجنگ کرنے لگا ہوں۔ با واو پیش واو ساکن ہے، پیش آ گئی ہے، واو کیا ہو گئی ہے؟ مدہ مدہ ہو گئی ہے، تو اب اس کو پڑھیں گے با واو زبر بو، لین ہو گئی ہے، با واو زبر بو، ٹھیک ہے جی۔ ادھر مدہ کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر حروف لین کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف لین والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کھینچ کر ان کو یعنی کہ حروف مدہ کی طرح کھینچ کر نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو نرمی سے کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ان میں کہتے ہیں سختی اور جھٹکا نہ ہونے پائے۔ جی بس یہی 3-4 اس کے پوائنٹ ہیں جی۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو اور اب کیسے پتا چلے گا یہ حروف لین ہے؟ واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور ان سے پہلے بس ایک ہی قاعدہ، ادھر تو زیر کا بھی خیال رکھنا تھا، پیش کا بھی رکھنا تھا، زبر کا بھی رکھنا تھا، لیکن یہاں پر با واو اور یا دونوں ساکن ہیں اور ان سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف لین ہے۔ لین حروف مدہ کو ایک الف برابر لمبا کرنا ہے، لین کو لمبا نہیں کرنا، اور اس میں نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی اور جھٹکا اس میں نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، 2-3 اور مثالیں لے لیتے ہیں ہم۔ جی تا واو زبر تو، پا واو زبر پو، یہ دیکھیں کچھ آپ کی آواز میں چینجنگ آ رہی ہے، تا میں اور ساؤنڈ نکل رہا ہے، تا اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ تو کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واو ساکن ہے اور اس سے قبل زبر آ گئی ہے، واو ساکن ہے اور اس سے قبل زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی فا واو زبر ثو، یہ ثو میں نے کیوں کیا؟ فا کس حروف میں سے ہے؟ لسوی میں سے ہے، ثو، فا واو زبر ثو۔ میں نے پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی نا، قل اعوذ برب الفلق میں سے کہ من شر النفاثات، میں نے یہ کیا کیا ہے؟ شرن وہ نہ کیا ہے کیونکہ نون کیا ہے؟ مشدد ہے، نون تشدید والا ہے، تو شرن نفاثات، ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ سا واو زبر ثو، سین جب کہ صفیری میں سے ہے تو اس میں ہم زبان باہر نہیں نکالیں گے، سین واو زبر سو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یا کا بھی کچھ 1-2 مثالیں لے لیتے ہیں۔ جی یا ساکن ہے اور اس سے قبل زبر ہے، سین یا زبر سی، صاد یا زبر سوئی، ٹھیک ہے، یہ سی اور یہ سوئی، ٹھیک ہے۔
قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، دونوں کی پڑھت میں قی اور کی، ٹھیک ہو گیا. اس طرح پچھلے دنوں ہم نے لکھا تھا، ایک آیت میں نے لکھی تھی اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا لکھ کے، اس پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اب صرف آج جو ہے نا وہ اعوذ باللہ لکھ لیتے ہیں، اس میں دیکھیے گا کہ کتنا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ کیا چیز آ رہی ہے. جی دیکھ لیں جی کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے. اس جو میں نے لکھی ہے تعوذ لکھی ہے میں نے، الف کے اوپر حرکت آ گئی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اب حمزہ پڑھیں گے. جی واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے، واو کیا ہو گئی؟ مدہ ہو گئی. اب ہم اس کو پڑھیں گے اعوذ، تو ایک الف کے برابر ہم اس کو، اب اس کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ اعوذ باللہ. یہ کون سی علامت ہے؟ کھڑی زبر. ہم نے پڑھا ہوا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان. جی یا ساکن ہے اور پیچھے زبر ہے، یا ساکن اور پیچھے، تو اب میں اس کو من الشیء نہیں کر رہا بلکہ لمبا نہیں کرنا اس کو. اور اگر یا ساکن اور پیچھے زیر ہو تو پھر اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. الرجیم، یا ساکن ہے اور پیچھے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے، اوپر یا لین ہے یہاں پر یا مدہ ہے. اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آج کا ہمارا سبق تھا روح نیند کے متعلق. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک ہمارا یہاں پر بیٹھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہم بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے مالک وقت نکال رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے، مجھ سمیت میں بھی سیکھنے والا ہوں. مالک مجھ سمیت ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. ایک ایک حرف کے تصدق سے ہم سب کے زندگیوں میں نور بھر دے. مالک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.